مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بصیری کو بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا۔ جلد ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اب آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو، جبکہ بصیری مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخرکار بصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کر والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک آپ ایک دیندار شخص تھے، مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے بھی منسلک تھے۔ ایک دن گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بصیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ جوں مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے سوچا زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، کیوں نہ آج ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے دنیا کے بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بصیری نے عرب کے صحراؤں پر صحراؤں کے خیموں اور خوش شمال چہروں پہ شاعری لکھی، لیکن اس رات وہ بدر الدجا، شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے، جن کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے اور وہی رب ہے انسان پہ اتارتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اٹھ بصیری۔ امام بصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالح زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا۔ امام بصیری اٹھ کر بیٹھے اور جھوم کے سنا رہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ابدا۔ اے اللہ، آپ دائمی اور ابدی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب پہ۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں۔ رواں دواں ہے مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے۔ میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میرا راز محبت نہیں چھپ سکتا، نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا تیری محبت کا۔ میرے آنسو میری بیماری کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں اپنے عشق کی بیماری کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اے دل، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتے آنسو اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپا پائے؟ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہیں آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے، یہ بہائے جا رہی ہیں۔ تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سنبھلنے کی بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے۔ جب رات مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ درد محبت نے میرے چہرے پہ آنسو اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی۔ اے غریبوں کا خیال رکھنے والے، اے دلگیروں کی دلجوئی کرنے والے، اے مظلوموں کا ہاتھ پکڑنے والے، اے سچ کہنے والے، اے ازل کا نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ میں دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابدی دائمی سلامتی نازل فرما۔ اب امام بصیری جھوم کر پڑھ رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے اپنی چادر بردہ اتار کے انہیں مرحمت فرمائی اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔
دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے۔ فالج کا کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا۔ وضو کیا، مسجد کا رخ کیا، تہجد ادا کریں گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی وہ قصیدہ سناؤ۔ امام بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا؟ فقیر بولا، وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا ہے۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہیں۔ کسی شعر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اسی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد خاص و عام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا تو آج تک اس کا ورد جاری ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔